ہر بیماری ہر ڈیزیز کے لیے ایک نیلی پیلی کالی کلر کی گولی ہے. گولی کھائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بایو میڈیکل ماڈل ہے. ہیلتھ از دی ویل بینگ آف فزیکل مینٹل اسپریچول ویل بینگ. فلنتھراپی کا جو ماڈل ہے پاکستان میں وہ پچھلے 20-30 سالوں میں کافی گروتھ ہم نے اس میں دیکھی. لیکن اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈونر ڈپینڈنسی اسٹریٹجی ہماری کوئی نہیں ہے. انڈس ہاسپٹل ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے. اٹ از بینگ رن بائی اے پرائیویٹ بورڈ اینڈ آل ساری چیزیں ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. فارماسیوٹیکل کا ایک سیکٹر ہے, ڈائگنوسٹکس کا ایک سیکٹر ہے, فارمیسیز کا ایک سیکٹر ہے, ہاسپٹل وغیرہ ہیں. ان کی موجودگی سے بہرحال پیشنٹس کو کچھ ریلیف تو ملا ہے. وی آر فیسنگ ٹربل, ہارڈ شپ, انفیکشس ڈیزیز, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, مینٹل ہیلتھ. ہمارا جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ہے وہ بھی پازیٹیو نہیں ہے. کراچی لاہور جو ہے وہ دنیا کے پالوٹیڈ سٹی میں سے رہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک کرٹیکل ایشو کے حوالے سے, ایک بڑے مسئلے کے حوالے سے. مسئلے تو بہت سارے ہیں, اچھی چیزیں بھی ہیں, لیکن اچھی چیزوں کے ساتھ ظاہر ہے مسائل بھی ہوتے ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر کا, یعنی صحت کے شعبے کا. ظاہر ہے ہر ریاست جو ہوتی ہے اس کی کچھ سرٹن ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے سٹیزنس کے حوالے سے. ہمیں مطالعہ پاکستان میں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا ایک ویلفیئر اسٹیٹ, ایک فلاحی مملکت, اور پاکستان کا جو ایک ڈریم تھا وہ اس کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا تھا. اب ایک فلاحی مملکت کے جو کام آتے ہیں اس میں ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. ایجوکیشن کا خیال رکھتے ہیں وہ, لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کی کمیونیکیشن اور ان تمام سیفٹی اینڈ سیکورٹی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. سو صحت آف کورس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پلر. ہاؤ ہیز پاکستان ڈن وین اٹ کمس ٹو ہیلتھ؟ صحت کے حوالے سے پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے, کدھر موجود ہیں, سفر کیسا رہا, اور آگے سچویشن کیا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے جنرل ٹاک. پریٹی شیور کہ پاکستان کے صحت کے شعبے کے حوالے سے اس میں پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, فلنٹراپی, یہ ساری چیزیں, ان سب کے حوالے سے آج ڈسکشن ہوگا, اور جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں جناب کاشف امین صاحب. کاشف صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. کاشف تھوڑا سا میں نے ظاہر بیانیہ تو سیٹ کر دیا ہے کہ ریاست کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہونی تھی ہمیں صحت کی سہولیات پرووائڈ کرنا. ہم اس پہ آ کے ذرا تفصیل سے مزید بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا اپنا تعارف اگر آپ مزید کروانا چاہیں. ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں آپ, کن آرگنائزیشن سے وابستہ رہے, اور کیا کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ جی تھینک یو ویری مچ. اور میرے جو قبیلہ ہے, میں جسے کہتا ہوں ٹرائب, میرا جو ٹرائب ہے اس کا نام ہے پبلک ہیلتھ, اور یہ ٹرائب سیلف ایکسپلینیٹری ہے. I am really fortunate that I got education in pharmacy domain, and then I got education in public health domain from Zabist. Right. And I'm also currently serving as Zabist Global Alumni Association's president, elected president. I worked in immunization domain and maternal health, family planning, women reproductive health, tuberculosis. اس کے علاوہ مجھے ڈائگنوسٹکس میں کام کرنے کا موقع ملا, اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی آلسو ہیو ہیڈ اے ٹیسٹ آف فارماسیوٹیکلس. تو پبلک ہیلتھ میں اپنے کین انٹرسٹ کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں ایکسپیرینس بھی ہوں اس میں, اور میں نے اس میں ایجوکیشن بھی اپنی اپ گریڈ کی. تو کوشش ہوتی ہے کہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے پڑھتے پڑھاتے رہیں اور کچھ ہارمونی کریٹ کیا جائے. سو کاشف صاحب, اس میں تو میرے خیال سے کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پاکستان میں اگر ہم پبلک ہیلتھ کی بات کریں تو اس میں اوور دا ایئر ہماری پروگریس سلو رہی ہے, بلکہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کافی سلو رہی ہے. مسئلے کہاں ہوئے؟ کیا یہ پاکستان کا سنس برتھ پرابلم ہے, جب سے ہم پاکستان کا وجود آیا ہے تب سے, جب سے یہ ملک بنا ہے 1947 سے, تب سے یہ پرابلم ہے؟ کیا کوئی اچھے فیزز بھی ہم نے دیکھے ہیں پبلک ہیلتھ کے حوالے سے, یا آج کل سچویشن زیادہ گمبھیر ہے یا بہتر ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ کا تجزیہ اس پہ مجھے مل سکے. اوکے, سو اچھا, ہمیں دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں براڈلی بات کروں نا تو پبلک ہیلتھ کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک پبلک ہیلتھ وہ تھی جو 1980 سے پہلے تھی, اور دوسری پبلک وہ ہے جو 1980 کے بعد ہے. ٹھیک. تو جو پہلا فیز تھا اس میں بایو میڈیکل اپروچ یوز ہو رہی تھی. بایو میڈیکل اپروچ کیا کہتی ہے؟ سمپل وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہر بیماری ہر ڈیزیز کے لیے ایک نیلی پیلی کالی کلر کی گولی ہے, تو آپ ڈیزیز کو ہونے دیں, گولی کھائیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بایو میڈیکل ماڈل ہے کہ ایک فزیولوجی ہے, وہاں پہ ایلمنٹ ہوئی اور آپ نے کوئی میڈیسن لی اور آپ ٹھیک ہو گئے.
1978 میں پھر الما آٹا ڈکلیریشن سائن ہوا اور اس نے پہلی بار ہیلتھ کو ڈیفائن کیا. صحیح. پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہیلتھ ہوتی کیا ہے. تو الما آٹا ڈکلیریشن کے تھرو سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ ہیلتھ از دی ویل بینگ آف فزیکل مینٹل اسپریچول ویل بینگ. رائٹ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں تو آپ بیمار ہی ہیں. تو دس از ہیلتھ بلیف ماڈل, اور اس پہ ہم آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے. الما آٹا ڈکلیریشن نے پھر ہیلتھ پروموشن ماڈل کو انٹروڈیوس کرایا, اور اس میں جو ڈیولپ کنٹریز تھی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. ہم ذرا دیر سے سمجھتے ہیں, ہم نے اکثر یہ بات سنا ہوگا کہ پاکستان 30 سال پیچھے ہے, پاکستان 50 سال پیچھے ہے. رائٹ. تو یہ بات کسی حد تک اب درست ہے. درست بھی. ڈیولپ نیشن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہیلتھ پروموشن ماڈل کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس کیور اور پریونشن دو انٹروینشن ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اگر پریونشن پہ پیسہ لگا دیں گے تو وہ کم لگے گا بنسبت کیور کے. ٹھیک. تو ہم لوگ 30-40 سال بعد ہی بات سمجھتے ہیں, تو ابھی بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. انہوں نے ہیلتھ پروموشن ماڈل کو امپلیمنٹ کر لیا اپنے پاس, ایجوکیشن کا پارٹ بنا لیا, سسٹم کا پارٹ بنا لیا. اس وجہ سے ان کی جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں. ہم لوگ بھی پروگریس کر رہے ہیں لیکن سلو کر رہے ہیں. سو اگر میں سمرائز اس کو کر دوں تو شاید اس کی یہ وجوہات ہیں. رائٹ. سو ظاہر ہے گورنمنٹ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ظاہر دنیا کے چند ڈیولپڈ, امریکہ ایک بڑا ڈفرینٹ ماڈل ہے کہ جہاں پہ جتنی پبلک ہیلتھ کی ذمہ داری کافی حد تک پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے. لیکن امریکہ کے آس پاس میں ڈیولپ کنٹریز کی بات کروں, کینیڈا کی بات کریں 100% گورنمنٹ کی طرف سے, یورپ بات کریں تو یورپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پہ ریاست کے پاس یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بہت سارے اور ممالک بھی کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے, ایون ڈیولپنگ کنٹریز کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو مفت صحت کی سہولیات وغیرہ پرووائڈ کی جائیں. پاکستان میں بھی ہمارے پاس یہ ماڈل اویلیبل ہے. ظاہر ہے وہاں پر سرکاری اسپتال ہوتے ہیں, ظاہر ہے لوگ اپنے رسک پہ جاتے ہیں وہاں پہ, اور ایک بیچاری پاپولیشن ایسی ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کام کر سکیں. However, having said that, do you think کہ پاکستان میں اگر ہم پبلک ہیلتھ کی بات کریں, سرکار کی اگر ہم ذمہ داریوں کی بات کریں, تو وہاں پہ وی آر ویری اسٹرگلنگ. اٹس اے پروونشل سبجیکٹ ناؤ, ہمیں یہ بھی پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے. لیکن کیا آپ کو کچھ اس طرح کے ایریاز نظر آتے ہیں جہاں پہ کچھ گورنمنٹس نے ٹھیک بھی کام کیا ہو؟ جی, میرے خیال میں اس کوشچن کے آنسر کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے ہیلتھ کیئر کے لینڈسکیپ کو پہلے تھوڑا سا سمجھ بھی لیں نا. ٹھیک. تاکہ عام آدمی تو کو بھی پتہ چلے کہ ہم چلتا کس طرح. جس طرح ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ اس سے شاید ڈس ایگری نہ کریں کہ پاکستان میں ان پیرالل 3-4 ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں. تو ہمارے بچے اور ہم سب میٹرک سسٹم کو بھی جانتے ہیں, ہم کیمبرج کریکلم کو بھی پتہ ہے, ہمیں ایڈیکسل کا بھی پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک اور بورڈ ہے جس کا نام آغا خان ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ابھی سوئس بورڈ بھی ایک انٹروڈیوس ہونے والا ہے. آئی بی سسٹم از ویری فیمولر ان پاکستان. تو ایجوکیشن سسٹم بھی ان پیرل 5-6 تو ہمارے یہاں چل رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو ایجوکیشن میں اسٹریٹیفیکیشن ہے وہ بھی بہت ہے. بالکل اسی طرح پاکستان میں ہیلتھ کیئر میں بھی تین ڈسٹنکٹ سسٹم چل رہے ہیں. ایک پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, دوسرا پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اور تیسرا ہے جو فلنتھروپک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ چیلنجز ان کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایک لمیٹیشن ہے اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے پچھلے 20-30 سالوں میں بہتری کی طرف گیا ہے وہ, اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن ہوئی ہے, کچھ ہمارے پاس ڈیٹا کی اپروچز بہتر ہوئی ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کو ایسے سسٹم میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے کچھ چیزیں بہتری ہوئی ہیں. لیکن جو چیلنج ہے پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم کا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں. ہمارے پاس کوئی ریفرل میکینزم پاتھ ویز بنے ہوئے نہیں ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کھانسی, نزلہ, بخار, زکام, اگر یہ مریض بھی اگر ٹچی کیئر سول اسپتال, جناح ہاسپٹل, میو ہسپتال لاہور, پولی کلینک ہاسپٹل اسلام آباد چلے جائیں گے تو پھر وہ سسٹم پہ ایک لوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا پھر چوک بھی ہو سکتا ہے, ڈورمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ویکر بھی ہو جاتا ہے. تو وہ لوڈ جب پڑتا ہے تو وہ اسٹاف پہ ہی پڑتا ہے, وہ ریسورس پہ ہی پڑتا ہے, وہ آپ کے پریمیسز پہ ہی پڑ جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا آپ کو پتہ ہے کہ ہوسو ایور کین افورڈ دی فیسلٹی, اسٹاف, سروسز, وہ وہاں پہ جا سکتا ہے. وہاں پہ کیوز بھی کم ہیں, وہاں پہ ایک الگ میکینزم ہے. فلنتھروپی کا جو ماڈل ہے پاکستان میں وہ پچھلے 20-30 سالوں میں کافی گروتھ ہم نے اس میں دیکھی ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈونر ڈپینڈنسی اسٹریٹجی ہماری کوئی نہیں ہے. من حیث القوم اگر ہم بات کریں تو جب تک آپ کے پاس ڈونیشن ہیں, فنڈنگ اویلیبل ہیں, جو کہ ابھی تک تو اویلیبل ہیں, تو
نرچر بھی کر رہا ہے وہ اور گرو بھی کر رہا ہے, بلکہ برانچز بن رہی ہیں. ایک کینسر اسپتال بنتا ہے پھر وہ 4 بن جاتے ہیں, 3 بن جاتے ہیں. تو بڑی اچھی اگزامپل پاکستان میں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں گلوبل, مطلب اس کو شوکیس کرنے کے لیے بھی. بٹ اگین اس کے کچھ چیلنجز ہیں, سسٹمز ہیں. اگر اس کو ہم اسٹریم لائن کر لیں, اونلی دین یو وڈ بی سکسیزفل ان دس. رائٹ. سو آپ نے پرائیویٹ سسٹم کے حوالے سے بات کی, اور ظاہر ہے پرائیویٹ سسٹم, ظاہر ہے کاشف صاحب پروان وہیں پہ چڑھتا ہے جہاں پہ سرکار کی طرف سے کچھ نہ کچھ چوک ہو جاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک ہائیبرڈ ماڈل بھی ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں, جیسے کہ پاکستان میں انڈس ہاسپٹل ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ جہاں پہ ظاہر ہے اٹ از بینگ رن بائی اے پرائیویٹ بورڈ اینڈ آل, ساری چیزیں ہیں, لیکن سندھ گورنمنٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. بلکہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے انڈس ہاسپٹل میرا جانا ہوا, اور وہ ایک وزٹ کے طور سے ہی تھا, اور وہاں جگہ جگہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو اکنالج کیا جا رہا تھا کہ ان کی سپورٹ اس میں جو ہے وہ بہت زبردست ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح ان اداروں کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے تھوڑی سی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں بھاگنے والا ورڈ شاید مناسب نہیں ہوگا, میں اس کو ریپلیس کرتا ہوں ذمہ داری بانٹنے والا ورڈ. تو ذمہ داری شاید میرے خیال میں بانٹنے کی کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا, میرا خیال ہے یہ ایک احسن اقدام اس لیے ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی کچھ اسٹرینتھ ہیں جس کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. فار ایگزامپل, ان کے پاس اسکلڈ ہیومن ریسورس ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی انٹیگریشن ہے, ان کے پاس شاید پولیٹیکل انفلوئنس کم ہے, ڈیسیژن میکنگ فاسٹ ہے, ڈیسیجن میکنگ فاسٹ ہے جس طرح آپ نے بتایا, ان کے پاس سسٹینیبلٹی کا کچھ نہ کچھ میکینزم موجود ہے. تو اگر کوئی بندہ میتھ میں 83-85 مارکس لے رہا ہے تو اس کو پھر اسٹار بنانا چاہیے, اس کو 100 کی طرف لے کے جانا چاہیے, رادر کہ ہم اس پہ انویسٹ کریں جہاں پہ اس کے 20-30-25 مارکس آ رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ میرے خیال میں اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ ہیلتھ سیکٹر میں پوری دنیا میں ہے, اور صرف ہم لو مڈل انکم کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ شاید سب آپٹیمل پرفارم کر رہا ہے, یا وہاں پہ ایریاز آف امپرومنٹ زیادہ ہیں, یا وہاں پہ گیپ زیادہ ہیں, یا وہاں پہ شاید وہ 9 to 2 یا 9 to 5 والا کانسیپٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہر وقت یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک. تو یہ ایک جنگ ہے جو لگی رہے گی, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کو ہمیں لیبل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ڈسٹینٹ ہے, الوف ہے, انفرینڈلی ہے. ان کی کچھ اسکل سیٹ ہیں, ان کی کچھ اسٹرینتھس ہیں, ان کو کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان پلسز میں اپنی سینرجی کریٹ کر لیں, ان اسٹرینتھس کو لیوریج کریں, تو میرا خیال ہے کہ لیکن کاشف پرائیویٹ سیکٹر کی ایک ریپوٹیشنل ایشو ہے ان کے ساتھ. ایک جنرلی اسٹوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا انتقال ہو گیا, وہ ڈیڈ باڈی ریلیز نہیں کر رہا ہے جب تک اتنے پیسے ہمیں نہیں دو گے, اور ایک نیگیٹو پرسیپشن تو اس کی گرو ہو جاتی ہے. جنرلی سرکاری اسپتالوں میں ظاہر نہیں ہوتی, اس میں خیر مر گیا بندہ, جاؤ بھائی لے جاؤ, یہ لو ڈیتھ سرٹیفکیٹ, گیم اوور. سو ایک کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرائیویٹ سیکٹر آپریٹ کرتا ہے ود دا پروفیٹیبلٹی موٹیو. آپ کیا اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, چاہے وہ پرائمری ہو, ٹرشری ہیلتھ کیئر ہو, جو موٹیو ہونا چاہیے, کیا وہ واقعی فائنینشیل ہونا چاہیے اس میں؟ لنگوسٹک میں نا کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی نیگیٹو کونوٹیشن دیتی ہیں. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بزنس جو پروفیٹیبل نہیں ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں شاید ہیلتھ اور ایجوکیشن امپروو نہ ہونے کی وجہ ہی شاید یہ ہے کہ ہم نے اس کو کبھی بزنس اپروچ کے تحت دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا, صحیح. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. جی بالکل. پاکستان کی یونیورسٹی میں کیا بزنس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ دا آنسر از نو. جی, دا آنسر از نو. ٹھیک. لیکن آپ فورن کی کسی یونیورسٹی میں اپلائی کر دیں, وہاں پہ ایک بزنس ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو لیڈ جنریٹ کرتا ہے, اس کو فالو اپ کرتا ہے, اس کو میچور کرتا ہے, اور فائنلی کوشش کرتا ہے کہ وہ بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ ان کے سسٹم میں انرول ہو جائے. ٹھیک. تو یہی سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو سسٹینیبلٹی چاہیے. تو میرے خیال میں کہ وہ سسٹم جو سسٹینیبل سروسز پرووائڈ کر سکے ود کوالٹی فار اے لانگر ٹینیور, وہ زیادہ بہتر ہے رادر کہ آپ ایڈاک بیسس پہ کوئی سسٹم کچھ عرصہ مفت میں چلا دیں, لوگوں کو عادی بنا دیں, اور اس کے بعد پھر منظر سے غائب ہو جائیں. رہی بات دوسری جو آپ نے کہی کہ ریپوٹیشن بلڈنگ, تو میں نے ایسے اسکول بھی وزٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے, اور وہاں پہ بہت کم فی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ نہ پیرنٹس ان کے فی پے کرتے ہیں, فری پڑھوا رہے ہیں, لیکن اس بچے کے پاس, میں نے موبائل بھی دیکھا ہے, اس بچے کے پاس گٹکا اور پان بھی روز کھانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ شاید کہیں تھوڑا سا ہمارے دوسرے اینڈ پہ بھی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ترجیح نہیں ہے تعلیم یا صحت ہمارے لیے. صحیح. تو
آپ اور میں اکثر ایسے فنکشن میں جاتے ہوں گے جہاں پہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم مینیو کیا ہونا چاہیے, وینیو کیا ہونا چاہیے, جہیز میں کیا ہونا چاہیے, یہ سب ڈسکشن تو ہم کر لیتے ہیں, رائٹ. لیکن ایسا ڈسکشن ہم کبھی بھی نہیں کریں گے کہ کیا دولہا اور دلہن کا ہیموفیلیا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہوا ہے یا HIV کا ٹیسٹ ہوا ہے. تو میرے خیال میں اس طرح کی ڈسکشن, فیملی سائز کیا ہونے چاہیے, یہ سب چیزیں تو یہ بھی اتنی ضروری ہیں جتنی وینیو اور مینیو. اور میں بالکل آئی ایگری ود یو. یہ بہت بہت زبردست آپ نے یہ والی بات بولی ہے. اور ایون ہمارے یہاں جو سیکشول ایجوکیشنس کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. آئی مین پیپل ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اتنا اسٹگمیٹائزڈ یہ چیز ہوا کرتی ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وینیو اور کھانے پینے اور لسٹ کیا ہونی چاہیے مہمانوں کی, سارا فوکس ہمارا ان چیزوں پہ ہوتا ہے. لیکن اتنی ساری شادیاں, ابھی عید آنے والی ہے, اتنی ساری شادیاں ہوں گی, آپ کو 1-1.5 مہینے بعد یاد بھی نہیں ہوگا کہ کس کی شادی میں آپ نے کیا کھایا تھا. وہ جو پرابلم لائف لانگ چلنے والے ہیں اسکریننگ کے حوالے سے, سیٹ کے ایجوکیشن کے حوالے سے, اینڈ کاؤنسلنگ, میرج کاؤنسلنگ اینڈ آل, ان چیزوں کے حوالے سے ان پہ فوکس نہیں ہے. سو آپ کی بات سن کے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ شاید اس پرسپیکٹو کو سپورٹ کرتے ہیں دیٹ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے پاکستان میں اوور آل ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک امپروومنٹ کی جانب ہی گیا ہے. جی, میں کہوں گا کہ یہ ایک ریجنیبل آرگومنٹ ہے. اگر ہم جب پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں آپ کو کون کون سے سیکٹرز ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں. فارماسیوٹیکل کا ایک سیکٹر ہے, رائٹ, ڈائگنوسٹکس کا ایک سیکٹر ہے, پھر آپ کے پاس فارمیسیز کا ایک سیکٹر ہے, پھر آپ کے پاس سروس انڈسٹری جو کہ ہیلتھ کیئر جو ہاسپٹل وغیرہ ان میں. تو ان کی موجودگی سے بہرحال پیشنٹس کو کچھ ریلیف تو ملا ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے فارما سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 2025 میں جو پروجیکٹڈ ریونیوز ہیں وہ تقریباً 1.92 بلین USD کے آس پاس کہیں ہیں وہ. اور جو اس کا CAGR جسے ہم کہتے ہیں کمبائنڈ اینول گروتھ ریٹ, دیٹ از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 3.6%, وچ مینس 2029 تک پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2.2 بلین USD کی ریونیو مارکیٹ بنے گی فارماسیوٹیکل سیکٹر کا. تو جو ہماری ہیلتھ اسپینڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے, اور ہماری جو سپلائیز ہیں, جو پروڈکشن ہے وہ بہتر ہوئی ہیں. تو اگر اس کا فائدہ کنزیومرز کو ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا آج سے 15 سال پہلے انٹرفیرون کا انجیکشن کتنا مہنگا ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا کینسر تھراپی کتنی مشکل ہوتی تھی. تو اب کم از کم لوگوں کے پاس آپشن اویلیبل ہیں, اب لوگوں کے پاس چوائسیز اویلیبل ہیں. آپ 70 اور 80 دہائی کی لائف ایکسپیکٹنسی پاکستان کی چیک کریں اور آج چیک کریں, وہ بہتر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوئی ہیں اور ان کی ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں. ہیلتھ کو نا آپ صرف ہیلتھ کے ہم کانٹیکس میں دیکھ نہیں سکتے. ہیلتھ کا ایک اکنامک ایک ایلیمنٹ بھی ہے, ہیلتھ کا ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے. میں یا آپ اگر گھر میں بیمار ہو جائیں گے تو ہمارے ایک پوری فیملی اس پہ ڈسٹرب ہوگی, کمپرومائز ہو جائے گا. آپ کے فائنینسز, آپ فائنینشیل کیٹاسٹرافی میں جا سکتے ہیں. سوشلی آپ کے بچے ایجوکیشن سے دور ہو سکتے ہیں. تو یہ اکنامک پروڈکٹیو ایج گروپس ہوتے ہیں جس میں ڈیلیز اور کولیز کا کانسیپٹ ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو ہم اس کو اتنا ٹنل ویژن سے نہیں دیکھ سکتے کہ ہیلدی ہونا یا انہیلدی ہونا از ناٹ دیٹ سمپل, اٹس ویری کمپلیکس. آپ نے ہرڈ امیونٹی کا سنا ہوگا. ہرڈ امیونٹی کا ایک کانسیپٹ کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے سنا ہوگا. وہ کانسیپٹ یہی بتاتا ہے نا کہ اگر آپ کی 80 to 85% پاپولیشن اگر امیون ہو جائے کسی ڈیزیز کے خلاف تو باقی 15 لوگ بھی بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر سچویشن وائس ورسا ہو جائے, رائٹ, تو سچویشن گمبھیر ہو فار ایگزامپل TB کا ایک مریض 9 سے 10 لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو بہتر نہیں کہ آپ اس ایک کو ٹھیک کر لیں, رادر کہ آپ بعد میں 10 پہ انویسٹ کریں اور 10 فیملیز اس پہ سفر ہو جائیں. ایبسلیوٹلی. آپ نے ابھی ہرڈ امیونٹی کا بھی ذکر کیا, کووڈ کا بھی ذکر آ گیا. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کے ٹائم پہ امیونائزیشن کا بھی نیچرلی ذکر کیا تھا. امیونائزیشن کا ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں, امیونائزیشن ایک ایسا ایریا ہے کہ پاکستان میں جو امیونائزیشن ہے اٹس اے گلوبل ایشو ناؤ. دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ڈونرز ہیں وہ پاکستان میں کافی ایکٹیو ہیں. ہمیں گیٹس فاؤنڈیشن کا پتہ ہے جس کی پاکستان میں بڑی سگنیفیکنٹ, جو پہلے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن ہوا کرتا تھا اس کی پاکستان میں بڑی پریزنس ہے. گاوی کی پاکستان میں جو ہے وہ تو بلکہ اس کی ہیڈ از ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو پاکستانی اوریجن خاتون ہے, بلکہ ہماری سینیٹر ہوا کرتی تھی انٹل ریسنٹلی. لیکن کاشف صاحب, امیونائزیشن میں جب ہم اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں ایک فیلئر نظر آتا ہے, اور وہ ہے پولیو وائرس کے حوالے سے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ٹی وی پہ, ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ, مجھے یاد ہے پہلی بار وہ آصفہ تھیں یا بختاور, ان کو وہ پولیو کا ڈراپ پلا رہی تھیں. اس کے بعد سے ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کیمپین آتی ہے جس میں گانے بھی بنتے ہیں اور اشتہارات, کروڑوں کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہوں گے. ہم شور بلینز میں جاتا ہوگا اس کی اینول بلنگ کی میں بات کر رہا ہوں. بٹ اسٹل وی آر فیلنگ.
وی آر دا لاسٹ 2. ایک زمانے میں لاسٹ 3 کنٹریز ہوا کرتے تھے. نائجیریا نے بھی اپنے آپ کو امیونائز کر لیا, پاکستان اور افغانستان رہ گئے ہیں. کیوں فیل ہو رہے ہیں امیونائزیشن میں؟ اچھا, میں اس کو دونوں کو تھوڑا سا الگ کر دوں گا. پولیو میں ہم فیل ہو رہے ہیں, امیونائزیشن میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک. امیونائزیشن جو باقی جو اگر 12 ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز کی ہم بات کریں نا, تو اس میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پولیو میں کیا ایسا مسئلہ ہو گیا پھر؟ پولیو میں جو مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کے طور پہ, کہ شاید وہ سسٹم کے کچھ ہمارے گیپس ہیں جو انفارچونیٹلی نہیں فل ہو پا رہے ہیں. اب ان میں 2 گیپس کا شاید تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا, اور اس میں ایک جو سب سے بڑا گیپ ہے شاید وہ پلاننگ اور مائکرو پلاننگ ہماری جو ہے نا وہ شاید انیڈیکویٹ ہے یا انسفیشینٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بلیسنگ یہ ہے کہ کون سی یو سیز, کون سے تعلقات, کون سے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. صحیح ہے. آپ کو نادرا کے تھرو پورا ڈیٹا بیس آپ کے پاس, پیشنٹ کا بھی موجود ہے, ان کے باقی بھی ویئر اباؤٹ جو ہیں وہ سارے آپ کے موجود ہیں. آپ کے پاس انٹر پروونشل, انٹرا پروونشل انٹری ایگزٹ پوائنٹس سارے آپ کے پاس موجود ہیں. میرے خیال میں جو گیپ آ رہا ہے وہ یہیں پہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو امپلیمنٹیشن ہے نا وہ شاید پورا کہہ لیں اس کو, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ڈسپروپورشنیٹ ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. وہ ویسا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے سب سے بڑا. دوسرا میری ذاتی خیال ہے, تو میں کسی چونکہ کیپیسٹی میں نے بھی پولیو میں کام نہیں کیا ہے, نہ میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں, میرا پرسنل کیپیسٹی میں شاید یہ وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو بایولوجیکل ریزن ہو پولیو نہ ختم ہونے کا, وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے جو پولیو ویکسین پاکستان میں پلائی جا رہی ہے, ویسے تو وہ ٹیسٹڈ ہے, کلینکلی پرووڈ ہے, میں اس کی پیورٹی پہ کوئی کوشچن نہیں اٹھا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی جینیٹک ایسے ڈفرینسز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وہ ویکسین اتنی کارگر نہیں ہے, اور وہ کچھ ویریئنٹس ایسے ہیں جو مستقل بار بار ایمرج ہو رہے ہیں, یا کسی خاص ایتھنیسٹی میں ایمرج ہو رہے ہیں, یا جو انوائرمنٹل سیمپلنگ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس میں کچھ فلاز آ رہے ہیں. تو اس پہ میری تھوڑی سی نالج لمیٹیڈ ہے, تو میں اس لیے زیادہ کومنٹ کر نہیں پاؤں گا. آلرائٹ فائن. کیونکہ آپ نے انٹرو میں مینشن کیا تھا, بٹ بہرحال دیٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. ظاہر ہے اوور آل اگر ہم پبلک ہیلتھ, کیونکہ ظاہر ہے امیونائزیشن از اے ویری کرٹیکل تھنگ. بچہ پیدا ہی ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہی چلو بیٹا تیرا ویکسینیشن کا کورس جو ہے ہم شروع کر دیتے ہیں اینڈ آل. یو مینشن اباؤٹ ڈائگنوسٹکس ایز ویل, اینڈ پاکستان میں نیچرلی آئی تھنک کووڈ کے بعد سے جو ڈائگنوسس کا سین ہے ویسے وہ تو آئی تھنک پکچر کافی امپروو ہوئی ہے. آئی مین میرے خیال سے ہر کونے میں ہمیں جو ہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹرز وغیرہ کھلنے شروع ہو گئے تھے, اور دی اویلیبلٹی, بلکہ میں اگر اپنا بھی ایکسپیرینس بتاؤں تو ایون کراچی میں جو ڈاؤ یونیورسٹی کا جو ڈائگنوسٹک کا سلسلہ ہے, آئی تھنک اٹ از پریٹی کول اینڈ ویری چیپ ایز ویل کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. سو ڈو یو ہیو ویزیبلٹی اوور دیٹ ایریا؟ آپ کا ہے یہ ایریا جس پہ آپ کو اندازہ ہو کچھ؟ جی, ٹیوبرکلوسس کا جو پروجیکٹ تھا اس میں جب میں کام کر رہا تھا اس وقت مجھے ڈائگنوسٹکس کے ساتھ کافی موقع ملا کام کرنے کا, تو اس میں نے پبلک سیکٹر کی بھی ڈائگنوسٹک لیبارٹریز, اسکریننگ لیبارٹریز کا جاننے کا موقع ملا, اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی. تو ڈائگنوسس انڈسٹری پاکستان میں بہت بڑی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈائگنوسٹک انڈسٹری ہیز بین رائٹ, وہ اس سے بڑی انڈسٹری اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھی. جہاں کوئی انڈسٹری جب گرو کرتی ہے تو اس میں کچھ آپ کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں, اس میں کچھ میل پریکٹس بھی ہوتی ہیں, اس کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے. تو جس میں ایک جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پھر ڈائگنوسٹکس پہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ بڑھ گئی فزیشینس کی. تو میں اور آپ جب اپنے چائلڈہڈ میں تھے اس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ فریکوینٹ پرسکرپشن ڈائگنوسٹکس کا نہیں ہوتا تھا. بالکل. اب جو ہے وہ آپ تھوڑی سی بھی کسی شکایت کو لے کے چلے جائیں ڈاکٹر کے پاس تو سارے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں. ٹیسٹ لکھ کے دیتے تھے. بالکل. تو یہ ایک چیلنج ہے, لیکن اس پہ ہم اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. کچھ بات کرتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے کاشف. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ظاہر ہے پاکستان ایز اے سگنیٹری, اس میں کچھ مخصوص مائل سٹونز ہیں جو کہ ہم کو ریچ کرنے ہیں. اس میں ظاہر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہیں, اور بہت ساری آلودگی پولوشن کے حوالے سے بھی ہیں, پانی کی سپلائی کے حوالے سے. اس میں بڑے میجر ہیلتھ گولز بھی ہیں, لائف ایکسپیکٹنسی, انفینٹ مورٹیلٹی اینڈ آل. پاکستان کی کیا ڈائریکشن ہے, ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو دیئر؟ پاکستان کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی طرف جو موومنٹ ہے وہ سلو ہے. تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے بینگ سگنیٹری وہ یہ ہے کہ ہم 2030 تک XYZ اچیو کر لیں گے. تو میں 3-4 گولز کی بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ. جیسے گول 1 ہمارا ہے وہ ریڈیوس پاورٹی کا ہے, گول 2 ہے اس میں ہنگر کی بات آ جاتی ہے. پھر تیسرا جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے, ہیلتھ کے پھر 17 ٹارگیٹس ہیں. یہاں پہ ہم سب آپٹیمل ہیں,
اور پاکستان ایز اے کنٹری وی آر فیسنگ ڈوئل برڈن آف ڈیزیز. یہاں پہ انفیکشیس ڈیزیز بھی ہیں کوئی 50% کے آس پاس, اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز تقریباً 48% کے آس پاس ہیں. تو یہ دونوں چیلنجز ہمارے کیریئر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ پریسیجن اپروچ جو ہے نا اس کی وہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. تو وی آر فیسنگ ٹربل, ہارڈ شپ, انفیکشیس ڈیزیز, نان کمیونیکیبل ڈیزیز, مینٹل ہیلتھ. ہمارا جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ بھی پازیٹیو نہیں ہے. کراچی لاہور جو ہے وہ دنیا کے پولوٹیڈ سٹی میں سے رہے. اس کے علاوہ نیگلیکٹڈ ٹاپیکل ڈیزیز ایک اور ہم چیز کی بات کریں گے جس میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ آ جاتے ہیں, RTA جسے ہم کہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہیں اور ہماری کمٹمنٹس میں ہیں. رائٹ. لیکن جو ہماری کچھ چیلنج ایسے ہیں جیسے اربنائزیشن ہو گیا, ہمارا جو GDP ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمیں آگے شاید اس اسپیڈ سے نہیں بننے دے رہے جس اسپیڈ سے ہمیں چلنا چاہیے. رائٹ. تو اگر ایک چھوٹی سی مثال کے لیے میں بتاؤں آپ کو, تو جیسے فیملی پلاننگ 2030 کی کمٹمنٹس ہیں, تو اس میں ہمارا ایک کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم 50% تک اپنا کنٹرسیپٹیو پریولنس ریٹ کو لے کے جائیں گے بائی 2030. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ 24% یا 34% کے آس پاس ہم کہیں ہیں. تو یہ جو چنک ہے یہ بہت بڑا ہے. 16-17% کی گروتھ دینا اگلے 5 سالوں میں اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. سملرلی ہمارا جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہے جو اس وقت 3.8 یا 3.6 کے آس پاس کہیں ہے, ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو 2.6 پہ لے کے جائیں گے. کیسے آئے گا؟ تو وہ اگلے 5 سالوں میں کیسے اچیو ہوگا, اس پہ بہت روبسٹ قسم کی پلاننگ کی, امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں. ٹھیک. لیکن بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں ملک میں, جس کو سراہنا بھی چاہیے, اس کو سسٹین ہونا چاہیے, اور ضرورت ہے کہ اس کو سسٹین ہم کریں, مزید اسٹرینتھن کریں. ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کاشف. اور ایجوکیشن آف کورس رائٹ فرام دا ویری اسٹارٹ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. آئی مین مجھے ابھی اتفاق کی بات ہے کہ ہماری صاحبزادی چھوٹی, شی از ویری ینگ, ان کے پاس کے الیکٹرک کی ایک بکلیٹ, میں ایک پروگرام میں گیا تھا تو وہاں بچوں کی کچھ بکس تھیں وچ ور اسپانسرڈ بائی کے الیکٹرک, اور وہ بڑی اچھی پکٹورل کتابیں تھیں جس میں الیکٹرسٹی کے شوق وغیرہ سے بچنا اور یہ ساری چیزیں, بارش میں کیا کرنا چاہیے, سوئچ بورڈ کے پاس نہیں جانا چاہیے. ایجوکیشن کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول لوگوں میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے. تو آپ کی بحیثیت ایک اسپیشلسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو کہ واٹ کائنڈ آف اے رول دا ہیلتھ کیئر ہیز پلیڈ ان ایجوکیشن ہیز پلیڈ ان پاکستان لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے؟ جیسے آپ نے پریونٹیو کیئر کی بات کی کہ اپنے آپ کو بچایا کیسے جا سکتا ہے ان بیماریوں سے, آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس میں؟ اچھا, ایجوکیشن جو ہے نا وہ سوشل ڈیولپمنٹ میں بڑا کروشل اس کا رول ہے. اگر میں بات کو آپ مجھ سے پوچھیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ کے 2 پلرز بتائیں تو میں کہوں گا ایجوکیشن اور ہیلتھ. ٹھیک. میں کیوں کہوں گا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا لٹریچر سرچ کریں گے نا, آپ کو امپیریکل ایویڈنس ملے گا کہ وہ کنٹریز جہاں پہ ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز بہتر تھے وہاں پہ ہیلتھ کے آؤٹ کم بہتر تھے. ٹھیک ہے. اینڈ وائس ورسا. تو اگر آپ ہیلتھ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی قوم جو ہے یا ہماری ایز اے نیشن, ایز اے پاپولیشن, ہم ایجوکیشن میں اچھا پرفارم کریں. یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. ٹھیک. اگر آپ ایجوکیشن اچھی حاصل نہیں کرتے تو آپ ہیلتھ میں اچھا نہیں پرفارم کر سکتے. اگر آپ ایجوکیشن اچھی پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ ہیلتھ کے سائن بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ نے ابھی مثال دی ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر تھا کہ اس بچی کو انہوں نے پکٹوریل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کی ایک ایسے چیلنج کا جس کا اس کے کریکلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسے. اور اس بچی نے نہ صرف سمجھا ہوگا بلکہ وہ پھر اپنی فیملی کو بتایا ہوگا اور اس کو پریکٹس بھی ہمیں ریمائنڈ بھی کراتی ہے ریمائنڈ یہ چیز خطرناک ہے, یہ چیز ٹھیک ہے, ایسے نہ کریں, کرنٹ لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میری نظر میں جو سب سے بڑی خدمت ہم کر سکتے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بینگ اسٹریٹجسٹ ہم اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹس جو گولز ہیں ان کو ایجوکیشن کریکلم کا پارٹ بنائیں اور لوگوں کو پرائمری لیول سے ابھی سے بتانا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے گولز ہیں اور ہمیں اس طرف جانا ہے. ویسے ایک پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول ہے, بڑا نام ہے, جس کا میں ابھی یہاں مناسب نہیں ذکر کرنا, انہوں نے اپنے کلاس 6 میں بھی SDGs وہ لوگ پڑھا رہے ہیں, وچ از ریئلی پازیٹیو تھنگ کہ انہوں نے انکلکیٹ کیا اس کو فوراً. باقی اسکولوں کا مجھے نہیں پتا. تو ہمیں ایپیڈمیولوجیکل ٹرائیڈ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس میں ایک ٹرائنگل ہوتا ہے. ایک ٹرائنگل کا ایک کارنر ہے جس پہ ایک طرف ایجنٹ ہے, ایک طرف ہوسٹ ہے اور ایک طرف انوائرمنٹ ہے. رائٹ. میں آپ اینیملس, تمام پلانٹس, لیونگ آرگینزم جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہوسٹ ہو گئے. ایجنٹ جو ہیں وہ تمام پیتھوجینک آرگینزمز ہو گئے, وائرس ہو گئے, بیکٹیریا ہو گئے, وہ فیکٹرز ہو گئے جن کی وجہ سے ڈیزیز پیدا ہوتی ہے یا بڑھتی ہے. اور انوائرمنٹ وہ ایبایوٹک اور بایوٹک دونوں قسم کے ایٹماسفیئر ہیں.
تو اگر یہ کانسیپٹ ہم ایجوکیشن میں لانا شروع ہو جائیں اور بچوں کو بتانا شروع ہو جائیں گے تو بچے کم از کم کسی تھنکنگ پروسیس سے گزریں گے تو صحیح نا. رائٹ. شاید اس میں سے کوئی بچے ایسے بھی ہوں جو اپنا اس کو کیریئر اپروچ کے طور پہ بنا لیں, اس ڈسپلن کو پڑھنے کی مزید خواہش کا اظہار کریں. تو بہرحال اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے یہ. ایجوکیشن کین پلے ریمارکیبل significant role. So Kashif, finally, in your view, پاکستان کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے when it comes to public health improvement؟ ظاہر ہے ہمیں موٹی موٹی چیزیں تو پتہ ہیں, یہ بھی ہو وہ بھی ہو, ایک سڑک پہ چلتا بندہ بھی یہ بتا دے گا کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے امپروو. بٹ ایز این ایکسپرٹ, ایز اے اسپیشلسٹ ان دس ایریا, اگر آپ کو لیٹس سے کہ ابھی ہمارے یہاں اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے یہاں وزیر صحت کراچی سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ کمال صاحب کو بنا دیا گیا, بٹ وہ وفاقی وزیر صحت ہیں. تو ان کے ایک قریبی دوست کو, وہ بڑے خوش ہو رہے تھے اس پہ, میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھو یار, وفاق کے لیول پہ وزیر صحت کے پاس کوئی زیادہ کام شام ہوتا نہیں ہے, اصل گیم پروونشل ہوتی ہے. تو ازیومنگ کہ میں آپ کو آج پروونشل سندھ کا جو ہے وہ بنا دیتا ہوں ہیلتھ منسٹر, واٹ آر دوز فرسٹ 3 اسٹیپس یا فرسٹ میجر اسٹیپ دیٹ یو ول ٹیک؟ اچھا, میں اس میں جو سب سے پہلا کام کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو نا انفارچونیٹلی ایک مافیا سمجھا ہوا ہے. میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں, آئی ایم سوری. نہیں نہیں, اٹس فائن, وی آر یوزنگ, لوگوں کی پرسیپشن ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو لیبل کرتے ہیں اس طرح. بالکل ایسی. ہم نے ان کو اگنور کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہم نے اگر کر لی تو شاید کوئی اچھا نہیں ہونا. ہاں بالکل. میرے خیال میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا چاہیے, ان کے رول کو ایڈمٹ کرنا چاہیے, اکنالج کرنا چاہیے. اور اس کی وجوہات ہم پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا ہم نے, اور یہ بھی دوبارہ بھی اس کی بات ہے کہ ایجوکیشن میں ان کا بڑا رول ہے, ہیلتھ میں ان کا بھی بڑا رول ہے. تو ان کی اسٹرینتھ کو پلے کرتے ہوئے ایک ہارمنی کریٹ کریں, ان کے ساتھ ایک سینرجی کریٹ کریں, تو ان کو ریسپیکٹ دیں اور ان کو انگیج کریں, ان کے ساتھ بڑی ذمہ داری لگائیں, انشاءاللہ دے ول ڈیلیور اٹ. اور وہ باقی جو 2-3 کانسیپٹ اور ہیں جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ کو, دنیا میں سخت ہو رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے انڈسٹریل سمبایوسس کا. سمبایوسس از اے ورڈ وچ مین کہ ایک میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ. تو انڈسٹریل سمبایوسس از واٹ, وہ سمپلی یہ ہے کہ ایسی انڈسٹری جن کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سملر ہیں یا سیم ہیں, ان کو آپ چیک آؤٹ کریں, ان کو آپ ٹینگل کریں اور ان کے ساتھ آپ کام کریں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کسی انڈسٹری کا ویسٹ پروڈکٹ دوسری انڈسٹری کا را مٹیریل بن جائے. صحیح ہے. تو بالکل یہی کانسیپٹ آپ ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں لے کے آ سکتے ہیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ خیال میں ٹیکس ریبیٹ کی صورت میں ہے. ہمیں ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, ان کے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے جو گولز ہیں ان میں ہم پبلک ہیلتھ کو انکلکیٹ کر دیں, اور وہ اس طرح انکلکیٹ کر دیں کہ ان کو ہم ٹیکس ریبیٹ کی فارم میں کچھ ایسا دے دیا جائے کہ اگر وہ اپنی ایکس کلومیٹر آف ریڈیس کے جو لائیولیہڈ ہے, جو کمیونٹی وہاں رہ رہی ہے, ان کو وہ کچھ بینیفیشل کر دیتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ ان کو ٹیکس ریبیٹ ان کو کچھ مل جائے جائے. تو میرے خیال میں کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو انگیجمنٹ ہے, دوسری بات ہم نے کہا انڈسٹریل سمبایوسس کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو لانا پڑے گا ہمیں, اور اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. اور ٹیکس ریبیٹ تو وہ اگر ہم کر دیں گے تو ان کے لیے انسینٹیو ہو جائے گا. دوسرا سسٹینیبلٹی آئے گی, تیسری اونرشپ آئے گی. تو آپ ان کو سسٹم کا پارٹ سمجھیں. ٹھیک. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ مشینری کو, بیوروکریسی کو سسٹم سمجھتے ہیں, لیکن ہم بینیفیشری کو سسٹم نہیں سمجھ رہے کہ جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اگر آپ نے کرنا ہے تو کچھ علامائشیز میں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ انہوں نے فار ایگزامپل ٹائر مینوفیکچررز کے ساتھ کولیبوریشن کر لیا تھا. وہ ٹائر کی فیکٹری جہاں پہ لگی ہوئی تھی, مینوفیکچرنگ پلانٹ جہاں پہ لگا ہوا تھا, اس کے 10 کلومیٹر کی ریڈیس میں جو بھی انڈر 5 بچے تھے انہوں نے ان کے لیے کوئی اسکول کھول دیا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے پاکستان میں جہاں انڈسٹریل ہب ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, آپ کا پشاور یا ناردرن پارٹ کے باقی جہاں پہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, آپ ان کو اسٹیک ہولڈر بنائیں. اگر آپ ان کو گلیاں, چوراہے, پل دے سکتے ہیں تو ہم ان سیکٹرز میں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. گریٹ, ایبسلیوٹلی. کاشف, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم, اور ہمارے اسٹوڈیوز آپ تشریف لائے. کافی کچھ ہمیں جاننے کا موقع ملا. ظاہر ہے پبلک ہیلتھ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں بہت زیادہ ہمارا ڈسکشن ہوتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. مے بی ہم اتنے ڈسٹریکٹیڈ ہیں, پولیٹیکل ٹاکس اور یہ ساری چیزیں, کہ یہ کچھ معاملہ جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. بٹ نیور دی لیس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اور آئی تھنک آپ سے آج ہمیں سیکھنے کا کافی موقع ملا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ, گڈ ٹو ہیو یو. So that was Mr. Kashif Amin, who is a public health specialist, اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی عوامی صحت کے معاملات کے حوالے سے پاکستان کہاں ہے, کہاں جا رہا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلدی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.